یعقوب 2:10 میں لکھا ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اس سے پہلے کی آیات میں یعقوب یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم غریب انسان کی نسبت امیر انسان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو یہ گناہ ہے، اور اس لحاظ سے ہم خدا کے احکام کو ماننے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہر مسیحی اس بات کو جانے کہ اگر ہم خدا کی مکمل اطاعت کرنے میں ناکام رہیں تو ہمیں خدا کی اطاعت میں منتخب ہونے کی اجازت نہیں ہے، پھر ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے۔ جزوی اطاعت مکمل نافرمانی سے بہتر نہیں ہے۔ خادمین کے مطابق مسیحیوں کی زندگی خدا کی طرف ایک مکمل عزم اور مکمل سرنڈر ہونے اور مکمل اطاعت کی ہے۔ اگر کوئی مسیحی اپنے آپ کو خدا کے حضور مکمل طور پر سرنڈر نہیں کرتا تو اس نے خدا کی اطاعت نہیں کی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ اور اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہیں، لیکن خدا کسی کی بھی آدھی اطاعت کو قبول نہیں کرتا۔ اگر وہ آپ کی پوری زندگی میں آپ کا خدا نہیں رہا تو وہ کبھی بھی آپ کا خدا نہیں تھا۔ یعقوب 2:10 میں لکھا ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ یہ دنیا خدا کی بنائی گئی ہے اور اس نے آپ کے لیے احکامات مقرر کیے ہیں۔ آپ یہ چوز نہیں کر سکتے کہ میں اس لا کو فالو کروں گا اور اس کو نہیں کروں گا۔ آپ شاید یہ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ اس چیز کو تو فالو کرتے ہیں کہ وہ چوری نہیں کرتے، لیکن وہ اس چیز میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولیں۔ لیکن یعقوب 2:10 کی آیت یہ واضح کرتی ہے کہ اگر ہم خدا کے احکام میں سے کسی ایک کو بھی توڑتے ہیں تو یہ گناہ ہے، اور ہم شریعت کو پورا طور پر جاننے میں ناکام رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ ہمارے گناہ تو دوسرے انسانوں سے تھوڑے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ گناہ ہی ہے۔ آپ کے گناہ مختلف ہو سکتے ہیں اور ان کے نتائج بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ ایک گناہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گناہ چھوٹے ہیں۔ گناہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، گناہ ہے، اور اگر آپ خدا کے حکموں میں سے کسی کو توڑتے ہیں تو یہ گناہ ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ متی 5:19 میں لکھا ہے، بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو بھی توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ اگر آپ یہاں غور کریں تو یسوع مسیح نے یہاں بڑے حکموں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کوئی توڑے گا تو وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا۔ یعنی ہمیں یسوع مسیح کے چھوٹے سے چھوٹے حکموں پر بھی عمل کرنا ہے۔ گناہ ایک گناہ ہی ہے اور جھوٹ ایک جھوٹ ہی ہے۔ ہمیں خدا کے حکموں کو مکمل طور پر ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس میں سے کسی ایک بھی حکم کو توڑتے ہیں تو ہم اس کے حکموں کو بجا لانے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم ایک سفید کپڑا پہنتے ہیں اور اس پر انک کا ڈراپ گر جائے تو یہ سارا سوٹ خراب ہو جاتا ہے۔ یعقوب 2:11-12 میں لکھا ہے، اس لیے کہ جس نے کہا ہے کہ زنا نہ کر، اس نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر۔ بس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا۔ تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا۔ یعقوب کی کتاب کی یہ آیتیں ہمیں صاف صاف بتاتی ہیں کہ اگر ہم حکموں میں سے کسی ایک حکم کو بھی توڑتے ہیں تو ہم لا بریکر ٹھہرتے ہیں اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ کون سا گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، لیکن اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم شریعت کو توڑنے والے ٹھہرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو ہم راستہ باز نہیں کہلائے جاتے، اور نہ ہی ہماری راستہ بازی ہمیں فردوس میں لے کر جا سکتی ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کے کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ خدا نے ہمیں اس دنیا میں بلایا ہے تاکہ ہم پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ مکاشفہ اس کے 22ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے،
اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ خدا نے جتنے بھی احکامات مقرر کیے ہیں وہ سب ہماری خاطر ہیں۔ خدا کو کسی احکامات کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ خدا کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے۔ اگر خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ چوری نہ کی جائے تو یہ بھی ہماری خاطر ہے۔ خدا نے یہ احکامات بنائے ہیں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان امن میں رہیں، اور اگر ہم ان لاز کو فالو کرتے ہیں تو ہم امن میں ہیں، اور جب ہم ان احکامات کو توڑتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ یسایہ 55 اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ امثال 14:12 میں لکھا ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا موت میں کی راہیں ہیں۔ آپ موت کی راہوں کو نہ چنیے بلکہ خدا کے حکموں پر عمل کر کے زندگی کی طرف بڑھیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حقیقت کو جانتے ہیں پر وہ اس پر چلنا نہیں چاہتے، وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو چلائیں۔ بائبل یہ بتاتی ہے، یعقوب 4:17 میں لکھا ہے، بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کو معاف کرنا چاہیے لیکن آپ اپنی ضد میں آ کر ان کو معاف نہیں کرتے تو یہ گناہ ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے خدا کو رکھنا چاہیے۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور انہوں نے معجزات کیے، وہ ایک انسانی شکل میں خدا بن کر آئے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ تمام تر چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں، وہ چاہتے تو اس شریعت کو تبدیل کر سکتے تھے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز کو تبدیل کرنے نہیں آیا۔ متی 5:17 میں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یسوع مسیح نے شریعت کو منسوخ نہیں کیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور اگر آپ احکاموں میں سے کسی ایک حکم کو توڑتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خدا سے معافی طلب کریں۔ وہ ہم سے محبت رکھنے والا باپ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا یا اس کو آپ کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، بلکہ خدا آپ سے یہ طلب کرتا ہے کہ آپ اس سے معافی مانگیں اور وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ آپ کے بارے میں جانتا ہے کہ آپ کون سی برائی کر چکے ہیں، چاہے آپ اس سے کتنا ہی کیوں نہ دور ہو جائیں، لیکن اگر آپ اس سے معافی طلب کرتے ہیں تو وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے، وہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ لیکن یہ اس چیز کو نہیں بدلتا کہ اگر آپ معافی کو پا کر دوبارہ سے اسی جگہ پر چلے جاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی سٹینڈرڈ باقی نہیں رہا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب آپ معافی کو طلب کریں تو آپ اس کو نگلیکٹ نہ کریں بلکہ آپ اپنے اعمال میں آگے بڑھیں۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ یہ پنشمنٹ کو جانتے ہیں کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو کون سی پنشمنٹ ملے گی، لیکن جب آپ اس سے معافی طلب کرتے ہیں تو وہ آپ پر رحم کرتا ہے اور وہ آپ کو اس پنشمنٹ سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے بہانے بنانا چھوڑیے اور خدا کو قبول کیجیے اور اس سے معافی طلب کیجیے۔ یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ وہی صرف رستہ ہے جو باپ کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا باپ آپ کو معاف کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کریں، کیونکہ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ اس راہ کو پا لیتے ہیں جو باپ کی طرف جاتی ہے، اور دوسرا کوئی اور رستہ نہیں ہے جو باپ کی طرف جائے۔ اس لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کریں تاکہ آپ اس رحم کے تخت کے پاس کھڑے ہوں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔